اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الذاریات یہ مکی صورت ہے، اس کی 60 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑا کر بکھیرتی ہیں۔ فالحاملات وقرا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بوجھ اٹھانے والی ہیں، یعنی بادلوں کا۔ فالجاریات یسرا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو آسانی سے چلنے والی ہیں، رواں دواں ہیں۔ فالمقسمات امرا، پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو تقسیم کرنے والی ہیں، حکم کو بانٹنے والی ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہوا کی 4 صفات بیان فرمائی ہیں اور اس کی قسم کھائی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی قسم کھائی ہے تو اس کی 2 وجہ ہوتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس چیز کی فضیلت کی وجہ سے، بعض اوقات کوئی چیز ایسی فضیلت والی ہوتی ہے جس کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، جیسا کہ شہر مکہ کی قسم کھائے گی، قرآن کی قسم کھائے گی۔ اور بعض اوقات کلام کو فصیح اور بلیغ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قسمیں کھائی ہیں۔ چونکہ دنیا میں اگر کوئی انسان کسی بات پر قسم کھاتا ہے تو وہ اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے، تاکہ میری بات میں کوئی شک نہ کرے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی بات میں تو کسی کو شک نہیں ہوتا، اگر کوئی کرے گا تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہوا کی 4 صفات بیان فرمائی ہیں کہ قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑا کر بکھیرنے والی ہیں، جو بادلوں کو اٹھانے والی ہیں، آسانی سے رواں دواں ہوتی ہیں، اور تقسیم کرنے والی، حکم کو بانٹنے والی ہیں۔ اس آیت کی ایک دوسری تفسیر بھی ہے، وہ یہ ہے کہ پہلی جو قسم کھائے گی وہ تو ہوا کی ہے، قسم ہے ہوا کی جو گرد اڑا کر بکھیرنے والی ہے، اور جو بوجھ اٹھانے والے ہیں اس سے مراد بادل ہیں۔ یہ دوسری تفسیر ہے اس پہلی والی سے ہٹ کر، یعنی بادل پانی کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ فالجاریات یسرا سے مراد کشتیاں ہیں جو پانی میں آسانی سے چلتی ہیں، اور فالمقسمات امرا، تقسیم کرنے والوں سے فرشتے مراد ہیں جو اللہ کے حکم سے لوگوں میں رزق تقسیم کرتے ہیں۔ تو یہ دوسری تفسیر ہے کہ پہلی سے مراد ہوا ہے، دوسری جگہ پر بوجھ اٹھانے والے بادل، تیسری جگہ پر کشتیاں، اور چوتھی جگہ پر فرشتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کوفہ کے منبر پر چڑھ کر ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ قرآن کریم کی جس آیت کی اور جس سنت رسول کے متعلق تم سوال کرنا چاہتے ہو کر لو۔ اس پر ایک شخص کھڑے ہوئے اور پوچھا کہ ذاریات سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ ہوا۔ پھر پوچھا کہ حاملات سے کیا مراد ہے؟ فالحاملات وقرا، تو فرمایا کہ ابر یعنی بادل۔ پھر کہا کہ جاریات سے کیا مراد ہے؟ تو پھر فرمایا کہ کشتیاں۔ پھر پوچھا کہ مقسمات سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے فرشتے مراد ہیں۔ تو بہرحال ان 4 چیزوں کی یا ہوا کی 4 صفات بیان فرما کر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ انما توعدون لصادق، یقین کر لو کہ تم سے جو وعدے کیے جاتے ہیں وہ سچے ہیں۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بے شک انصاف ہونے والا ہے۔ یہاں پر دین سے مراد انصاف ہے، بے شک انصاف ہونا ضروری ہے یا ہو کر رہے گا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے، جو راہوں والا ہے۔ یہاں پر بھی آسمان کی قسم کھائے گی ہے۔ والسماء پر جو واو ہے یہ واو قسمیہ ہے۔ والسماء، قسم ہے آسمان کی جو کہ راستوں والا ہے۔ حبک یہ حبیقہ کی جمع ہے، کپڑے کی بناوٹ میں جو دھاریاں ہوتی ہیں ان کو حبک کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ وہ راستے اور سڑک کے مشابہ ہوتی ہیں، اس لیے راستوں کو بھی حبک کہہ دیا جاتا ہے۔
بہت سے مفسرین نے اس جگہ یہی معنی مراد لیے ہیں کہ وہ آسمان جو راستوں والا ہے، راستوں سے مراد وہ راستے بھی ہو سکتے ہیں جن سے فرشتے آتے جاتے ہیں، اور ان راستوں سے مراد ستاروں اور سیاروں کے راستے، یعنی وہ مدار جن میں ستارے اور سیارے گردش کرتے ہیں، وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ انکم لفی قول مختلف، یقیناً تم مختلف بات میں پڑے ہوئے ہو۔ یؤفک عنہ من افک، اس سے وہی باز رکھا جاتا ہے جو پھیر دیا گیا ہو۔ قتل الخراسون، بے سند باتیں بنانے والے غارت کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے۔ یؤفک عنہ من افک، افق کے لفظی معنی پھر جانے، منحرف ہو جانے کے ہیں، اور عنہ کی ضمیر میں دو احتمال ہیں، دونوں معنی الگ الگ ہیں۔ ایک احتمال تو یہ ہے کہ ضمیر عنہ کی جو ضمیر ہے یہ قرآن اور رسول کی طرف لوٹ رہی ہے، اور معنی یہ ہوں گے کہ قرآن اور رسول سے وہی بد نصیب منحرف ہوتا ہے جس کے لیے محرومی مقدر ہو چکی ہو۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ عنہ کی ضمیر قول مختلف کی طرف لوٹ رہی ہے۔ عنہ انکم لفی قول مختلف، یہ ضمیر قول مختلف کی طرف لوٹ رہی ہے، اور معنی یہ ہوں گے کہ تمہارے مختلف اور متضاد اقوال کی وجہ سے وہی شخص قرآن اور رسول کا منکر ہوتا ہے جو بد نصیب اور محروم ہوتا ہے۔ قتل الخراسون، بے سند باتیں بنانے والے غارت کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے۔ خراسون، خراس کے لفظی معنی اندازہ لگانے والے، ظن اور تخمینہ سے باتیں کرنے والے، یعنی جن کے پاس کوئی دلیل سند نہیں ہوتی، صرف اندازے اور اٹکل سے باتیں کرتے ہیں۔ اس سے مراد وہ قول مختلف والے کفار و منکرین ہیں جو بغیر کسی دلیل اور وجہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں متضاد باتیں کہتے ہیں۔ اس لیے یہاں خراسون کا ترجمہ کذابون سے بھی کر دیا جاتا ہے، یعنی جھوٹے لوگ، جھوٹ بنانے والے۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو غفلت میں ہیں اور بھولے ہوئے ہیں۔ یسألون ایان یوم الدین، وہ پوچھتے ہیں کہ یوم جزا کب ہوگا۔ یوم الدین جزا کا دن، یعنی قیامت کا دن کب آئے گا۔ یوم ہم علی النار یفترون، ہاں یہ وہ دن ہے کہ یہ آگ پر الٹے سیدھے پڑے ہوں گے۔ ذوقوا فتنتکم، ان سے کہا جائے گا اپنی سزا کا مزہ چکھو۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ وہی ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے۔ یہاں تک تو ان کفار کا ذکر تھا۔ ان المتقین فی جنات وعیون، اس کے بعد تقوی داروں کا اور ایمان والوں کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن ان کا کیا ٹھکانہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو کیا نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک تقوی والے لوگ جنتوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ باغات، عیون جمع عین کی، چشموں کو کہتے ہیں۔ آخذین ما آتاہم ربہم، ان کے رب نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا ہے اسے لے رہے ہوں گے۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، وہ تو اس سے پہلے ہی نیک کار تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے، یعنی دنیا میں ان کی یہ صفت تھی کہ رات کو بہت کم سوتے تھے بلکہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور آخری رات میں سحری کے وقت استغفار کیا کرتے تھے۔ یہ چند صفات اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بیان فرمائی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ باغات اور نعمتیں عطا فرمائیں گے قیامت کے دن۔ قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ رات کو بہت کم سوتے تھے۔ یہجعون ہجوع سے مشتق ہے، عین جیم واو عین، ہجوع ہا جیم واو عین، جس کے معنی رات کو سونے کے آتے ہیں۔ اس میں مومنین اور متقین کی یہ صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ رات کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سوتے کم ہیں، جاگتے زیادہ ہیں، اور نماز کے وقت کو نماز اور عبادت میں گزارتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے یہی منقول ہے کہ متقین حضرات رات کو جاگنے اور عبادت کرنے کی مشقت اٹھاتے ہیں۔ دوسری صفت بیان فرمائی کہ وبالاسحار هم یستغفرون، کہ سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں۔ یہ سحری کا وقت ایسا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ
دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اسحار سحر کی جمع ہے۔ رات کے آخری چھٹے حصے کو سحر کہا جاتا ہے۔ اس آخری حصہ میں استغفار کرنے کی فضیلت اس آیت میں بھی ہے، اور دوسری آیت والمستغفرین بالاسحار میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تو اسی وجہ سے رمضان کے متعلق بھی آتا ہے کہ سحری اور افطاری کی وقت کی جو دعا ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، کیونکہ سحری کا وقت ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آواز دیتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کی بخشش کروں۔ تو سحری کے وقت ایک تو تہجد کا وقت ہوتا ہے اور دوسرا استغفار کا وقت ہوتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا وقت۔ تیسری صفت ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مال میں مانگنے والوں کا اور سوال سے بچنے والوں کا حق تھا، یعنی ایک تو مانگنے والے سائل، والمحروم اور دوسرے سوال سے بچنے والے۔ یعنی فقیر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، جو محتاج لوگ ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ کہ جو مانگتے ہیں، یعنی فقیر ہوتے ہیں اور پھر اپنی ضرورت کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، لوگوں کو اپنی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے۔ اور بعض فقیر ایسے ہوتے ہیں کہ جو مانگتے بھی نہیں ہیں، سفید پوش لوگ، ان کو دینے کا اور بھی زیادہ ثواب ہے، کیونکہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ کسی کے سامنے اپنی ضرورت کا ذکر نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو دینے کا زیادہ ثواب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ متقین جن کو جنت میں اللہ تعالیٰ چشموں اور باغات میں رکھیں گے، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ ان کے مالوں میں ان کا حق بھی ہوتا ہے، جو مانگنے والے ہوتے ہیں اور مانگنے سے بچنے والے۔ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور یقین والوں کے لیے تو زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور خود تمہاری ذات میں بھی نشانی ہے۔ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یعنی عقل کی نظر سے دیکھتے نہیں ہو، غور و فکر نہیں کرتے۔ زمین میں کتنی نشانیاں ہیں جو اگر انسان غور سے دیکھے تو نہ ماننے والا بھی ایمان لا سکتا ہے، لیکن وہی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین کو چھوڑو، وفی انفسکم، تمہاری اپنے ذات میں، اپنے جسم کو دیکھو، کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ پھر اپنی عقل کو دیکھو کہ یہی انسان کی عقل ہے کہ انسان کتنی بڑی بڑی چیزیں اس عقل کے ذریعے بنا دیتا ہے۔ تو جو مخلوق ہے جس کو عقل عطا کی گئی ہے وہ اتنی بڑی بڑی چیزیں بنا سکتا ہے، تو پھر جو بنانے والا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، اس کی کیا شان ہوگی۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور تمہاری روزی جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب آسمان میں ہے۔ آسمان میں روزی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آسمان میں ہونے سے مراد آسمان میں لوح محفوظ کے اندر لکھا ہونا مراد ہے۔ لوح محفوظ میں تمہاری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے کہ تم نے اس دنیا میں کتنا رزق کھانا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے مقررہ رزق سے بچنے اور بھاگنے کی کوشش کرے تو رزق اس کے پیچھے پیچھے بھاگے گا۔ جیسے موت انسان کے پیچھے بھاگتی ہے، جس طرح انسان موت سے نہیں بچ سکتا، اسی طرح وہ اپنا رزق بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ رزق کا آسمان میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بارش، یعنی بارش برستی ہے تو پھر زمین سے سبزہ اگتا ہے، پھل سبزیاں اور طرح طرح کی کھانے کی چیزیں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌ، آسمان و زمین کے پروردگار کی قسم یہ بالکل برحق ہے۔ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ، ایسے یہ جیسے کہ تم باتیں کرتے ہو۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ، کیا تجھے ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر بھی پہنچی ہے؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ ان کے ہاں آئے اور سلام کیا۔ قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں سلام دیا۔ قوم منکرون، وہ اجنبی لوگ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان مہمانوں سے مراد فرشتے ہیں جن کا تذکرہ
12ویں سپارے میں تفصیل سے گزر چکا ہے، تو وہاں پر اس کی تفصیل دیکھی جا سکتی ہے۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سلیم، پھر چپ چاپ جلدی جلدی اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور ایک فربا بچھڑے کا گوشت لائے۔ بعجل سمین، یعنی سمین کہتے ہیں موٹا تازہ، فربا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمانی کے طور پر ان کے لیے ایک بچھڑے کا گوشت لے کر آئے۔ فقربہ الیہم، اور اسے ان کے پاس رکھا۔ قال الا تاکلون، اور کہا آپ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تو چونکہ وہ تو فرشتے تھے، وہ کھانے پینے سے پاک ہیں، وہ کھا نہیں رہے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ فأوجس منہم خیفہ، پھر دل ہی دل میں ان سے خوفزدہ ہو گئے کہ یہ کیسے مہمان ہیں جو کھاتے نہیں ہیں۔ قالوا لا تخف، ان فرشتوں نے کہا، مہمانوں نے کہا کہ ڈرے مت۔ وبشروہ بغلام علیم، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک دانا عالم لڑکے کے ہونے کی بشارت دی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی۔ فاقبلت امرأتہ فی سرۃ، پس ان کی بیوی نے حیرت میں آ کر فسکت وجہہا، اپنے منہ پر ہاتھ مارا۔ وقالت عجوز حکیم، اور کہا کہ میں تو بڑھیا ہوں اور ساتھ ہی بانجھ بھی ہوں۔ عجوز کا مطلب بڑھیا، حکیم مانا بانجھ۔ قالوا کذالک، فرشتوں نے کہا کہ اسی طرح۔ قال ربک، آپ کے رب نے فرمایا ہے، یعنی آپ کا بانجھ ہونا، بڑھیا ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن اللہ کا حکم اسی طرح ہے۔ انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہ حکمت والا بھی ہے اور علیم جاننے والا بھی ہے۔